الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام کی بعثت فرما کر ان کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس رہنمائی کے دوران جو بھی حالات اور واقعات نمودار ہوئے ہیں، ان حالات اور واقعات کو یکے بعد دیگرے جو کتابیں آتی رہیں ان میں ان کے تذکرے بھی آتے رہے، تاکہ بعد والے رسول کی امت پچھلی امتوں کی کامیابیوں کے راز بھی جانے اور پچھلی امتوں کی ہلاکتوں کی اسباب بھی جانے. اور ان ادوار میں خاص طور پر جو زیادہ قابل ذکر ہے حالات اور واقعات کے ساتھ، وہ ان مظالم کا تذکرہ ہے اور ان سرکشیوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی کتاب میں مخصوص ناموں سے یاد کیا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت بھی ان اصطلاحات اور ان ناموں کے تحت وجود میں آنے والی ذہنیتوں کو پہچان سکے. اس پر تفصیلی گفتگو اس سے قبل 2 جمعوں میں ہو چکی ہے، اور وہ تھے فرعونیت، حامانیت، قارونیت اور آزریت. یہ 4 چیزیں تھیں، یعنی فرعون، حامان، قارون اور آزر. یہ 4 نام مظالم، جبر، استحصال، ظلم، حق تلفی، انسداد، کئی سارے ظلم کی اصطلاحات کی باقاعدہ علامت ہے یہ 4 نام. لہذا ان کی ساری چیزوں پر گفتگو ہوئی تھی. ایک چیز رہ گئی تھی آخر میں. السلام ان کی تفصیلات کہ فرعون کیا تھے، حامان کیا کیا کرتے تھے، قارون کی کیا وظیفہ تھا، اور آزر کس صورت میں تھے. فرعون باقاعدہ کسی شخص معین کا کوئی نام معین نہیں ہے کہ باقاعدہ خاندانی طور پر کسی بچے کا نام رکھا گیا ہو، بلکہ بادشاہان مصر کے نام ہوتے تھے. یہ جب بھی وہ بادشاہت کے منصب پر براجمان ہوتے تھے تو اسے فرعون کہا جاتا تھا. جیسے کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو جو اس زمانے میں فارس تھا کسرا کہا جاتا تھا، اور چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا. تو یہ اس منصب کا نام تھا، جو بھی فائز ہوتا اسے کہا جاتا.
اور فرعون کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ بلا شبہ فرعون نام سے جو یاد کیا جاتا ہے اس نے زمین پر حد درجے کی تکبر کا ارتکاب کیا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور وہاں کے باسیوں کو انہوں نے گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک طبقے کو نہایت ذلیل کر کے رکھا ہے، انہیں دباؤ کے تحت رکھا ہے، ظلم اور جبر کے تحت، اور ایک طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر ان پر مسلط رکھا۔ یذبح ابناءہم، جس کو دبا کے رکھا ہے ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے باندیاں بنا کے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر مسلط رہے ان قوم پر۔ اور فرعون کرتے کیا تھے؟ اس کے علاوہ ان کے بنیادی نکات کیا تھے جن پر وہ کاربند تھے؟ سب سے پہلا یہ ہے اس میں کہ اس نے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کے قبول کرنے کے بجائے اپنے حاکمیت اعلیٰ کو قائم کی۔ اس نے الہی آئین اور الہی قوانین کو مکمل مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بدلے اپنے آئین اور قانون کو مسلط کر رکھا تھا۔ اور اس آئین اور قانون مسلط کرنے کے نتیجے میں دو بنیادی اصل الاصول کو پامال کیا گیا، اور وہ دو بنیادی اصل الاصول، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے ان الحکم الا للہ۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ کہ معبود اور مقصود اور برحق ذات ایک ہی اللہ رب العزت کا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور ان الحکم الا للہ اس کی صراحت اور وضاحت کرتا ہے کہ جب معبود اور مقصود اور ذات برحق وہ ایک ہی ہے تو پھر حاکمیت اعلیٰ اور حکومت اسی ذات کی ہونی چاہیے، یعنی قانون جو انسانوں پر چلایا جائے وہ اسی ذات کا بتایا ہوا قانون ہو، انسانوں کا گڑا ہوا کوئی قانون نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا جو عمل تھا کہ اس نے اپنے معاشرے میں اسلام کے 4 اساسی اور بنیادی جو ادارے ہیں ان اداروں کے لیے قیام کے مستقل مانع بنے کہ وہ کبھی قائم نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر۔ اب صلاۃ جو نماز ہے وہ ہر دور میں ہر پیغمبر کے زمانے میں اپنے اپنے انداز، لیکن بنیادی مقصد اس کے کہ اللہ رب العزت کی عبادت گزاری اور اس کی بندگی ہے، اور انہوں نے اپنے آئین اور قانون کے ذریعے سے بندگی کے اس راستے کو مکمل طور پر مسدود کر دیا تھا کہ عبادت اللہ کی نہیں کی جائے گی۔ اور ایتاء الزکوٰۃ، معاشرے میں وہ لوگ کہ جو اس قابل ہے کہ ان کی معاونت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی دادرسی کی جائے، اس عمل کا مکمل طور پر راستہ روکا جائے تاکہ لوگ معاشرے میں اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکے اور ایک دوسرے کے لیے باقاعدہ دست تھامنے والا نہ بنے، تاکہ وہ معاشرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے زیر نظر رہے۔ اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، کبھی بھی اس معاشرے میں یہ حق کسی کو نہیں دیا گیا کہ وہ بلائی کے لیے لوگوں کو درس دیتے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے۔ امروا بالمعروف کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس چیز کے لیے ترغیب دینا اور بتانا اور سمجھانا کہ جس
چیز پر چل کر معاشرے میں وہ فرد خود عمل کرتے ہوئے سرخرو بنے اور راستہ بتانے والا قابل احترام ٹھہرے، کیونکہ وہ سرخروئی کے جس راستے پر جس کے کہنے پہ چلا ہے وہ لازماً قابل احترام بنتا ہے، اور وہ جس راستے پر چلا ہے اسی کے باعث وہ سرخرو بنا ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ قابل تعظیم ٹھہرتا ہے، کیونکہ وہ برائیوں سے دور رہتا ہے اور معروفات پر عامل رہتا ہے۔ اور نہی عن المنکر کا عمل وہ بھی وہاں پر مکمل مسدود، کہ ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کہ لوگوں کو برائی سے منع کیا جائے یا برائی سے اس کو روکا جائے یا برائی کے عمل سے اس کو وحشت دلایا جائے کہ یہ عمل انسانی عمل نہیں ہے، یہ انسان کو انسانی دائرے سے درندگی کے دائرے میں داخل کرتا ہے، یہ انسان کو اپنے حدود کی پامالی پر مجبور کرتا ہے۔ انسانیت کے لیے جو حدود متعین ہے ان حدود کو پامال کرا دیتا ہے منکرات، لہٰذا منکر کے اس ادارے کے قیام کی وہ منکرات سے لوگوں کو روکے، ان چاروں اداروں کو وہاں پر ان کے لیے مانع فرعون بنے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ قسمیں کیسے کھایا کرتے تھے؟ ہر اس معاملے پر جس پر لوگوں کو بھروسہ نہ ہوتا یہ اس پر قسمیں کھاتے کہ ہم تمہارے فکر مند ہیں، تمہارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنے لیے اپنے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ اور پھر وہ اپنی ہمدردی کیسے جتاتے ہیں؟ انی اخاف علیکم، اور کبھی کہتے ہیں کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، جو لوگ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین سے پھرا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے۔ اور ہمیشہ کے لیے فرعونی قوت جب مسلط ہو قوموں پر، اور جب بھی ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو پھر اس کی کردار کشی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ حاکم وقت جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے خلاف اور میرے عیوب بتانے والی کی کردار کشی کی جائے، تاکہ لوگ اس کی کردار کی جانب متوجہ ہو کر میرے عیوب کو بھول جائے، میرے ظلم کو بھول جائے، میرے جبر کو بھول جائے۔ اور چوتھا، وہ اپنے قسموں کے برعکس لوگوں کو ہمیشہ ظلم اور جبر میں رکھا کرتے تھے، لوگوں کو کبھی بھی آزادی کی جانب سوچنے کے مواقع فراہم نہیں کرتے تھے، لوگوں کو کبھی بھی ان کے ظلم اور جبر سے نجات پانے کے مواقع ہی فراہم نہیں کرتے تھے۔ یہ فرعونی حکومت کے منصوبے ہوتے ہیں جس پر وہ مکمل کاربند رہتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر وہ حاکمیت اعلیٰ اپنی لوگوں پر ظلم اور جبر کے ذریعے سے مسلط کرتے ہیں، اور اس ظلم اور جبر کے ذریعے سے جب اس کی اپنی حاکمیت مسلط ہو اور حاکمیت اعلیٰ قائم نہ ہو جس معاشرے میں، اس حاکمیت کے نتیجے میں جو نقصانات وجود میں آتے ہیں وہ سب سے پہلا نقصان اقربا پروری ہوتی ہے، کہ جو بھی حاکم ہو وہ اپنے قریبی لوگوں کو نوازے، اپنے چاپلوسوں کو نوازے، اپنے معاونین کو نوازے، اور یستضعف طائفة منہم، جس کو ذلیل رکھا ہے اس کو ہمیشہ انہی کے ذریعے ذلت سے دوچار رکھا جائے۔ اور دوسرا نتیجہ اس کی ناانصافی ہے، ہمیشہ جب تقسیم وسائل وہ اقربا پروری کی بنیاد پر ہو، قربت کی بنیاد پر ہو، معاونین کی بنیاد پر ہو، انسانیت اور رعایا کی بنیاد پر نہ ہو، تو ناانصافی بھی یہی سے جنم لیتا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں اقربا پروری اور ناانصافی وجود میں آتا ہے، اس معاشرے میں افراتفری بھی پیدا ہوتی ہے، اس معاشرے میں انتشار بھی پیدا ہوتا ہے، اس معاشرے میں عدم اطمینان عام ہو جاتا ہے۔ یہ فرعون کے 5 بنیادی بیماریاں ہیں جو فرعونی حکومت ہمیشہ چاہتا ہے
کہ اس کے حاکمیت کے تحت لوگوں میں یہ 5 چیزیں مسلط رہے۔ اور پھر اس فرعونی حکومت کے انحصار کن چیزوں پر ہے؟ ان کے انحصار 3 چیزوں پر ہے۔ وہ سرمایہ داریت، جاگیرداریت پر اور زمینداری پر ہے۔ ان چیزوں پر ان کا انحصار اس لیے ہے کہ وہ اپنے حکومت کے تمام تر وہ وسائل کے جس کے ذریعے سے سرمایہ میں اضافہ ہو وہ اپنے مخصوص لوگوں کی طرف ان کے رخ کر دیتے ہیں، اور وہ سارے مراعات اپنے مخصوص لوگوں کی طرف ہوتے ہیں۔ جاگیرداروں کے لیے تمام تر وہ وسائل جو ان کی جاگیرداری کو مزید وسعت دے اور تقویت دے، وہ ساری چیزیں ان کو بغیر ٹیکس دیے جاتے ہیں، ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی جاگیرداری کو وسعت دیتے ہوئے اس کی آمدنی کے ذریعے اپنے عیاشیوں کو بھی فروغ دیتا رہے اور فرعونی حکومت کو بھی تقویت دیتے رہے۔ اور جب حکومتی وسائل سارے اس پر خرچ ہو کہ وہ جاگیردار کو تقویت دے، وہ زمیندار اور سرمایہ دار کو تقویت دے، تو اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں پیدا کیا ہوتا ہے؟ جاگیردار اور زمیندار کے ذریعے سے زرعی غلام پروان چڑھتے ہیں۔ جو بھی ان کے زمینوں میں کام کرتے ہیں وہ ان کے زرعی غلام ہوتے ہیں۔ ہماری اسی ملک میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اندرون سندھ میں جا کے ہم ان بڑے بڑے جاگیرداروں کی جاگیروں میں اور ان کی زمینوں میں ہم ان کے ہل چلاتے ہوئے ان کے بیج ڈالنے والوں کے انجام کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کی حالت کو۔ پنجاب میں جا کر ہم ہزاروں ایکڑ اور لاکھوں ایکڑ زمینوں کے جاگیرداروں کی زمینوں میں کام کرنے والوں کی قسم پرسی کی حالتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مستقل زرعی غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک فصل کاٹنے کے بعد اگلے فصل دوبارہ کاشت ہونے تک مقروض ہو چکے ہوتے ہیں زمینداروں اور جاگیرداروں، اور اس مقروض ہونے کی بنیاد پر وہ مزید کا طلب بھی نہیں کر سکتے، وہ اس زمیندار کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ اس زمیندار کو چھوڑ جائے تو اس قرض کے بدلے میں ان کے گھر، ان کی بیوی، ان کی بہن، ان کی بیٹیوں کو گروی رکھا جاتا ہے، اور اگلا زمیندار ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ فرعونی حکومت کو دوام بخشنے والوں کے معاونین کا حال ہے، اور اسے سرمایہ دار کے نام سے جانتے ہیں، جاگیردار کے نام سے جانتے ہیں اور زمیندار کے نام سے۔ اور جب سرمایہ دار پر یہ ساری فرعونی حکومت کے وسائل خرچ ہو تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اجرتی غلام پروان چڑھتے ہیں۔ اور اجرتی غلام کیا ہے؟ اجرتی غلام ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ملوں میں، ہمارے بڑے بڑے فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں کہ 700 اور 800 پر 24 گھنٹے گزارنے والا مزدور کہ دن کی 700 دیہاڑی وصول کرے اور 24 گھنٹے وہ گزارے، جبکہ یہی کارخانے دار خود 700 روپے لے کر ذرا ایک رات تو گزار کے دکھائے ان حالات میں۔ اور جب ایسے حالات ہو، سرمایہ داروں پر سارے وسائل خرچ ہو، جاگیرداروں پر خرچ ہو، زمینداروں پر خرچ ہو، کیونکہ یہ فرعونی حکمران کے معاونین ہیں، اور اس کے نتیجے میں پروان کیا چڑھتا ہے؟ سود پروان چڑھتا ہے، کھانے کی اناج بن کر ہمارے۔ لہذا اجرتی غلام اور زرعی غلام دونوں ہم دیکھ رہے ہیں۔ زرعی غلام جاگیروں میں اور زمینوں میں کام کرنے والے، اور اجرتی غلام ہم اپنے گرد و پیش کے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں اور ملوں میں، کارخانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ وقت اختتام پر ہے۔ حامان اور قارون اور آزر کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگا۔ اب اتنا عرض کیا ہے کہ فرعونی حکومت کے بنیادی شکنجے اور ان کے منصوبے کیا ہوتے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ان کے نتائج کو بھگتنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سب ہی
جو بھی ہیں انہی چیزوں کو بھگتنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔